بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نے دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی، دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں، غریب سے غریب شخص بھی صدقے کو آسانی سے دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن میں سے صرف آپ کو کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دینے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری نہیں جا رہی تو بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والوں کے سر سے بلائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور آپ ان کو ہر بلا سے محفوظ دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے کو نہیں دیتے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہمارے دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگ دستیاں چلی آتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے تلے دبتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کا سبب ہو رہا ہے۔ ان 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے، جن میں سے آپ کو اس وقت 2 دینا شروع کر دینے ہیں، جان لیجئے کہ صدقہ کس طرح سے ہمارے سر پر سے مشکلات کو دور کرتا ہے اور اس صدقہ دینے سے ہماری کتنی بلائیں سر کے اوپر سے ٹلتی ہیں۔ صدقہ ہمیشہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں کہ کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھنا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، کسی کی بیماری کی عیادت کرنا، پریشانیاں آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اور اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا،
اس سے پیار و محبت سے باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ ہر کام کا آغاز صدقہ دے کر کیا جاتا ہے۔ اس کام میں برکت اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ان میں سے آپ کو کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دینے ہیں اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی چوپاہے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپاہے ان جاندار کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور ان میں شامل ہیں۔ تو جو بھی شخص اپنی حیثیت اور تفریق کے حساب سے کسی بھی چوپاہے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشترکیہ وہ چوپاہ اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپاہے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرے قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی اور مشکلات دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کسی کے کام میں آسانی پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آخری جو تیسرا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی چھت کے اوپر گندم، چاول یا باجرہ آپ نے پھینک دینا ہے تاکہ آپ کے چھت پر کوئی بھی چرند پرند جو ہو وہ کھا سکیں۔ اور آپ نے اپنی چھت پر پانی بھی ضرور رکھنا ہے تاکہ آنے جانے والے پرندے آپ کی چھت سے پانی ضرور پئیں اور آپ کے سر سے بلائیں دور ہوتی رہیں۔ تو ناظرین، یہ 3 صدقے ہیں جن میں سے آپ 2 صدقے ضرور کریں۔ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک تو آپ نے کسی چوپاہے کو کھانا کھلانا ہے، دوسرا صدقہ آپ نے ہر جمعرات کسی غریب فقیر کو کھانا کھلانا ہے، اور تیسرا صدقہ آپ نے اپنی چھت پر باجرہ، چاول یا گندم کے دانے پھینکنے ہیں اور پانی ضرور رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔